نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، آخری سلام، آخری سلام۔ روز عاشور جب عصر کا ہنگام تھا، امام حسین کے 72 ساتھی جب شہید ہو چکے، امام حسین علی اصغر کو ذوالفقار کے سہارے دفنا کے آ چکے۔ اب مردوں میں امام حسین اور امام سجاد کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا۔ امام حسین نے مقتل میں جا کے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی، اور رخصتی کے لیے جب خیموں میں آئے، بہنوں سے رخصت ہوئے اور تمام سیدانیوں سے رخصت ہونے کے بعد جب مولا کو جناب زینب نے ذوالجناح پر سوار کر دیا اور مولا جانا چاہتے ہیں، مگر ذوالجناح ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ امام حسین سمجھ گئے کہ ذوالجناح کو احساس ہو گیا کہ جس کو بھی ذوالجناح صبح سے مقتل کی طرف لے کے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین ذوالجناح کو سمجھانے لگے، اے میرے نانا کے گھوڑے، میرے بابا کے گھوڑے، یہ تیری آخری تجھے تکلیف ہے، اس بار مجھے مقتل لے جا، اب تجھے اور کوئی دشواری نہیں ہوگی، یہ آخری سفر۔ اتنا کہنے کے بعد بھی ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ مولا حسین پریشان ہوئے، اور جب ذوالجناح کے قدموں کو دیکھا، سموں کو دیکھا، تو ننھی سیدانی سموں سے لپٹے ہوئے سموں سے لپٹ گئی ہیں، اور شہزادی سکینہ ذوالجناح سے کہتی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، کہ صبح سے جس کسی کو تو لے کے گیا، نہ میرا بھائی قاسم واپس آیا، اور نہ میرے بھائی اون و محمد واپس آئے، نہ علی اکبر آئے، اور نہ ہی ننھے مجاہد علی اصغر آئے، چچا جان نہر کے کنارے شہید ہو گئے، اب میرے بابا کو ذوالجناح نہ لے جا۔ جناب سکینہ منتیں کر رہی ہیں ذوالجناح سے، ذوالجناح سر کو جھکائے زارو قطار رو رہا ہے۔ امام حسین ذوالجناح سے مخاطب، ذوالجناح یہ تیرا آخری سفر میرے ساتھ ہے، تیرے لیے اور کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور سموں سے سیدانی سکینہ منتیں کر رہی ہے، ذوالجناح تو میرے بابا کو نہ لے جا۔ یہ وہ منظر ہے، سیدہ زہرا بھی آس پاس، محمد مصطفیٰ بھی آس پاس، علی مرتضیٰ بھی آس پاس، عاشور کا یہ ہنگام، باپ کو رخصت ہونے بیٹی نہیں دے رہی ہیں، سکینہ رو رہی ہے، زارو خطار رو رہی ہے، بی بی کو پتہ ہے کہ ابھی بابا جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ سیدہ سکینہ کو مولا حسین سے جدائی برداشت نہ تھی، سکون حسین سکینہ ہے، تمنا و آرزو جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو مولا حسین کا دل نہ لگتا تھا۔ امام حسین کا سکون ہے سکینہ۔ امام حسین نے جب بیٹی کو دیکھا ذوالجناح سے لپیٹے ہوئے، سموں سے لپیٹے ہوئے ہیں، ایک بار مولا واپس سے
نیچے اترے اور اپنی بیٹی سکینہ کو گود میں لیا. فرمایا سکینہ میں تو ابھی رخصت ہو گیا تھا تم سے، میں نے تمہیں سمجھایا تھا بیٹا. سکینہ تم میری بچی سیدانی ہو، تمہیں اپنی دادی زہرا کی طرح جینا ہے، تمہیں صبر کرنا ہوگا. اگر تمہیں تماچے لگیں تو تماچوں سے بچنا ہو تو گوشوارے خود نکال کے دے دینا بی بی. شام تک پیدل جانا بی بی. پھوپھیاں جہاں کہیں وہاں سو جانا بی بی. مگر بی بی نہ رونا، نہ رونا سکینہ، نہ رونا. آخری سلام، آخری سلام میری سکینہ. اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح نہ رونا. نہ میری بچی نہ اس طرح نہ رونا. تم جاؤ کہاں لا جانے، مقتل میں رہیں کس حال میں ہم. تم جاؤ کہاں لا جانے، مقتل میں رہے کس حال میں ہم. اب خواب میں بابا آئیں گے، اب خواب میں بابا آئیں گے. چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا. نہ میری بچی نہ اس طرح نہ رونا. ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے، اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں. کچھ دیر لپٹ جا سینے سے، پھر باپ کا سینہ ملنا نہیں. سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دیں، سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دیں. چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا. نہ میری بچی نہ اس طرح نہ رونا. جانے دے مجھے میدان کی طرف، دینا یہ مجھے قربانی ہے. راہوار کے میرے پاؤں نہ پڑ میری بچی تو سیدانی ہے. جینا ہے تجھے زہرا کی طرح، جینا ہے تجھے زہرا کی طرح. چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا. نہ میری بچی نہ اس طرح نہ رونا.
پوچھ لے آنسو آنکھوں سے، تو دیکھ لے چہرہ بابا کا، کل ہو سکتا ہے آ نہ سکے پہچان میں چہرہ بابا کا، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا نہ میری بچی نا، اس طرح نہ رونا۔ عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بدے گردن میں رسن، تم بابا بابا مت کہنا، تڑپے گا میرا بے گور بدن، اصغر کی طرح سے چپ رہنا، اصغر کی طرح سے چپ رہنا، چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا نہ میری بچی نا، اس طرح نہ رونا۔ دیکھا ہے ریحان و سرور نے خود شام میں جا کر یہ منظر، سیلاب ہے پرسا داروں کا، مصروف بکاتا حد نظر ہے، سارا علاقہ بی بی کا ہے، سارا علاقہ بی بی کا، چاہے شام کا وہ زندہ ہوئے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا نہ میری بچی نا، اس طرح نہ رونا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے، دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے، کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے، زینب غریب بھائی کی رخصت قریب ہے، یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔
کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ میری بہن، میں بوسے لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن، بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر قاصدتاً، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئیں، بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد یا خیر، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوسے لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری، زینب نے بڑھ کے چوما برادر کا جب گلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھیں گی تیرا خیال، غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال۔ پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام، رو کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام، جانا وطن جو قید سے چھٹ کر اے تشنہ کام، کہنا لحد پہ ماں کی میرا آخری سلام، آیا جو لب پہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک بولا دو زینب،
اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. آج مختل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی. کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشیں سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشیں سے میرے. تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن. کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر. یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو. بن کے عباس مجھے زین پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. قید خانے کی سنبھالو یہ امانت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی، گود میں لو اسے مظلوم ہو رخصت بی بی. میرا دامن میری بچی سے چھڑا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب. دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب.
حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب تو سن کو حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو ناصرہ شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا سوار بھائی کو حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو ہر 70 قدم تھی یہ زینب حسین سے بھائی 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 پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا شمرنے کی پھر
गुस्ताखी शुमरने की फिर ऐसी गुस्ताखी और मुझसे देखा नहीं गया अम्मा है भाई भाई पुकारती रही मैं फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा तुम जो जुल्फे सवार करती थी उन्हीं जुल्फों में हाथ था उसका जहां बोसे दिए थे नाने उसी गर्द से खून टपकता था और सर शबीर यूं उठाते हुए और शुमर में तका गया अम्मा है भाई भाई पुकारती रही मैं फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा देख कर मुझको बैन करते हुए शुमर हर बार मुस्कुराता रहा अरे देख कर मुझको बैन करते हुए शुमर हर बार मुस्कुराता रहा मेरी नजरों के सामने जालिम और वार गिन कर छुरी चलाता रहा और तेरा ज़रबे थी खुंदक जर था और शबीर का गला अम्मा है भाई भाई पुकारती रही मैं फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा चारों जानिब से घेर रखा था तेरे नूरे नजर को लश्कर तीर बरसाता था कोई उस पर और कोई पत्थर से मारता था उसे
जख्मा पे गिरा रहा और जिसको पत्थर नहीं मिला अम्मा है भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। तेग जिस दम कोई चली उस पर हाय अब्बास कह के रोता था। तेग जिस दम कोई चली उस पर हाय अब्बास कह के रोता था। तीर पेशान पे लगा जिस दाम हाय असग़र ज़बां पे आया था। हाय अकबर पुकारा दुनिया ने और जब भी नेज़ा कोई लगा अम्मा है भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका अम्मा। जब चलाया था शूर ने खंजर, अरे मैंने आँखों से अपनी देखा था। अरे जब चलाया था शूर ने खंजर, मैंने आँखों से अपनी देखा था। हाथ अपने उठा के पहलू से, अरे तूने सूखे गले पे रखा था और उंगलियां जख्मी हो गई होगी। अरे हाथ मुझसे तू ना छुपा अम्मा है भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका। पंजतन का खात्मा होता है क्या बेदाद है। पंजतन का खात्मा होता है क्या बेदाद है। मुझ रही कहती थी ज़हरा या खुदा फरियाद है। पंजतन का खात्मा होता है क्या
का खात्मा होता है क्या बेदाद है। कहते थे आबिद मिले जागीर जिंदा की हमें, कहते थे आबिद मिले जागीर जिंदा की हमें। नाले जंजीर आवाज़े मुबारक बात है। पंजतन का खात्मा होता है क्या बेदाद है। रोज़े आशूरा लगे हिलने जो खबरे मुस्तफ़ा। रोज़े आशूरा लगे हिलने जो खबरे मुस्तफ़ा। अर्ज़ की हर एक मुजावर ने ये क्या रुदाद है। पंजतन का खात्मा होता है क्या बेदाद है। गौर से आई सदा सदमा है मेरी रूह पर। गौर से आई सदा सदमा है मेरी रूह पर। ज़िब्ह प्यासा कर रहा शब्बीर को जल्लाद है। पंजतन का खात्मा होता है क्या बेदाद है। शुम्र कहता था सकीना से तो क्यों रोती नहीं। शिमर कहता था सकीना से तो क्यों रोती नहीं। तो वो कहती थी मुझे तेरा तमाचा याद है। पंजतन का खात्मा होता है क्या बेदार है। साक़िए कौसर से कौसर पर कहा शबीर ने। साक़िए कौसर पे साक़िए कौसर से कौसर पर कहा शबीर ने। क्या मज़ा था आब खंजर में कि अब तक याद है। पंजतन का खात्मा होता है क्या बेदाद है। शाह कहते थे दिखा कासिद को लाशा एक की। शाह कहते थे दिखा कासिद को लाश एक की। ये भतीजा और ये बेटा और ये दामाद है। पंजतन का खात्मा होता है क्या बेदाद है। जब तमाचा शिम्र ने मारा सकीना ने कहा। जब तमाचा शिम्र ने मारा तमा सकीना ने कहा। किस तरफ बैठे हो दौड़ो ऐ चचा फरियाद है।
صلی اللہ محمد والے محمد. جس گھڑی صبح شہادت کا ستارہ چمکا شاہ تب کہنے لگے نیند سے سوتوں کو جگا دن نکلتے ہی گلا کٹتا ہے خنجر سے میرا کوئی گل ہوا جاتا ہے چراغ زہرا وہ کا تارا چمکتا ہے سو تو جاگو نیند کڑوی کرو اب سب سے گلے سے جاگو آج کے صبح میری جان ہے جانے والے آج کے صبح مجھے زخم لگے گا تارے آج کے صبح لو ہوئے گا میرا جارے آج کے صبح مجھے ہوگی نہایت بارے تو تیار ہو یا نہیں صبح کا تارا نکلا سوا کرنے مجھے خنجر ہے دوہارا نکلا کو خاک میں ملتا ہے میرا نام و نشان سر میرا کٹتا ہے تن ہوتا ہے خوں میں غلطہ حلق پر خنجر بیدار میرا ہوگا رواں رانڈ ہوتی ہے بہو فاطمہ زہرا کی یہاں دل میرا کٹتا ہے بے گور تنہائی سے باپ سے بیٹی بچھڑتی ہے بہن بھائی سے باپ سے بیٹی بچھڑتی ہے بہن بھائی سے اب میرے بھولے سکینہ کو جگا دو کوئی اب میری چھاتی سے ذرا لا کے سلا دو کوئی دل مسافر سے ذرا لا کے ملا دو کوئی باپ مرتا ہے تیرا کہہ کے سنا دو کوئی بولے اس کو کہ یتیمات سے ہون ہوتا ہے باپ مرنے کو چلا ہے تجھے کیا سونا ہے جب تلک جان پری نیند سے تو سوئے گے باپ مرنے کو چلا نیند کہاں آوے گے جب خیمے سے گیا پیٹ کے سر روئے گے صبح ہونے کو تئے اب باپ کو تو کھوئے گے حلق پر باپ کے تیرے تو چھری چلتی ہے مان زہرا کی بہو دکھیا کی اب جلتی ہے مان زہرا کی بہو دکھیا کی اب جلتی ہے گھڑی بیچ مجھے ذبح کریں گے آ کر دیویں گے میرے خشک گلے پر خنجر لاش تیروں پہ پڑی ہوگی لہو سے بھر کر تب چڑھا دیویں گے سرکار کے نیزے کے اوپر میرے سرکار کے خیمہ کو جلا دیویں گے آگ زہرا کے کلیجے کو لگا دیویں گے آگ زہرا کے کلیجے کو لگا دیویں گے وہ ہوتے ہی پڑے حضرت شبیر نماز بولے رخصت کرو اب یہ سفر دور و دراز یہ ملاقات نہ ہوئے گی عزیز و زنہار جب سکینہ سنی باپ کی اپنی آواز اپنے دامن کے تئے بولی نہ جاؤ بابا ران کر گھر میں نہ بانو کو بٹھاؤ بابا آپ اب کس کے گلے لگ کے بیٹھو گی یہاں چھاتی سے لگا کر یوں سلائے گا یہاں تم چلے مرنے کو جے اپنے میں ڈھونڈوں گی یہاں اڑاتی ہوئی سر پہ کے روؤں گی یہاں چھوڑ کر مجھ کو گیا
صدقے سے زہرا کی بہو کہلائے آپ کے صدقے سے میلا سے بیٹے پائے قاسم بھی اس کو بھی اپنی جائے آپ کے صدقے سے مجھ کو یہ بزرگے آئے آپ کے صدقے سے ہر دم میرے معصوم ہوئے جبکہ نندے میرے زینب کلثوم ہوئے جبکہ نندے میں میرے زینب کلثوم ہوئے آپ کے جینے سے ہے مجھ کو جہاں میرے آپ کے جانے سے آوے گی میرے ہر آفت میدان کو اگر جاویں گے ہو کر رخصت اس طرح ہوئے گی پردیس میں میرے حرمت آپ کے پیچھے تو یہ گھر کو جلا دیں گے اور چادر بھی میری پاچ نہ لیں گے ساس میری تو وہ تھی ہے وہ نبی کی بیٹی جیت جی گھر سے نہ باہر وہ قدم کو رکھے مر گئی بی بی میری جس گھڑی حق کے پیارے چھاؤ بھی کس کی نہیں اس کے جنازے پہ پڑے بی بی کو رات میں مٹی میں چھپایا اندر سر کھلے دن کو میں بلوے میں پھرایا کیوں کر سن کے بانو نے کہا کہنے نبی کا پیارا بولا میں کیا کروں بانو نہیں کوئی میرا عباس علی بھائی گیا ہے مارا یہ باقی میرا کٹ گیا لشکر سارا موت اس حال میں مرنے کو بلاتی ہوگے سر کو کٹوا کے مجھے روز رلاتی ہوگے سر کو کٹوا کے مجھے روز رلاتی ہوگے کے بانو سے رن کو چلا ابن حیدر آگے ظالم تھے کھڑے ہاتھوں میں لے کر خنجر کوئی بھالا کوئی برچی بھی لگایا تن پر گھوڑے سے گر پڑ ٹکرا کے زمین پر سر تب کبھی بول جہاں پر ہے اندھیرا چھایا آئے زہرا کی بہو پر ہے رنڈاپا چھایا آئے زہرا کی بہو پر ہے رنڈاپا چھایا اللہم صلی اللہ محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي آج کا یہ دن جسے روز عاشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ دن اگر دیکھا جائے تو قیامت سے کم نہیں۔ روز عاشورہ ہو یا سرزمین کربلا ہو، خداوند عالم نے خلقت کائنات کے وقت جہاں زمین و آسمان کو پیدا کیا،
چاند سورج ستاروں کو پیدا کیا، دریا اور پہاڑوں کو پیدا کیا، جنت اور جہنم کو خلق کیا، وہیں اس نے سرزمین کربلا کو بھی پیدا کیا۔ اور اس سرزمین پر کیا ہونے والا ہے، کس کو شہید کیا جائے گا، کس دن شہید کیا جائے گا، اس سے بھی خداوند عالم نے ہر ایک کو آگاہ کیا۔ لہذا جس نبی کا بھی سرزمین کربلا سے گزر ہوا، کسی نہ کسی طرح سے اس کو احساس ہوا، محزون و مغموم ہوا، کوئی نہ کوئی حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا جس کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں اس نے دست سوال بلند کیے، پروردگارہ کیا وجہ ہے کہ جب اسے اس سرزمین سے گزرا یا اس سرزمین پہ آیا ہوں دل ملول ہے، رنجیدہ ہے، مغموم ہے۔ آواز آئی، یہ وہ زمین ہے جہاں روز عاشور رسول کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جتنے بھی نبی کا گزر ہوا سب کو کربلا کے بارے میں بتایا گیا۔ لہذا یہ کربلا یا واقع کربلا کسی اتفاقی چیز کا نام نہیں ہے کہ اچانک یہ کربلا وجود میں آئی۔ جہاں ہر چیز کا ذکر پہلے سے کیا گیا، وہیں کربلا کا بھی ذکر اور کربلا میں ہونے والے واقعے کا ذکر بھی اللہ نے پہلے سے کیا۔ اور عالم ارواحی میں خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام سے اس بات کا عہد لیا تھا۔ جب خداوند عالم نے عالم ارواح میں سوال کیا تھا کہ کون ہے جو میرے دین اور اسلام پر اگر کوئی وقت پڑے، کوئی تباہ و برباد کرنا چاہے تو میرے دین کو، میرے اسلام کو کون بچائے گا؟ تو وہاں امام حسین علیہ السلام کی روح نے آواز بلند کی تھی، پروردگارہ میں اس اسلام کو بچاؤں گا، میں اس دین کو بچاؤں گا، میں تیرے دین اور اسلام کو مٹنے نہیں دوں گا۔ یہ وہی عہد تھا، وہی پیمان تھا جو حسین ابن علی نے عالم ارواح میں خداوند عالم سے کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس عہد کو کربلا کے میدان میں پورا کیا، اور یوں ہی نہیں پورا کیا، اس عہد کو پورا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو قربانیاں دینا پڑی۔ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے اوپر جتنی مصیبتیں پڑی، جتنی طرح کی قربانیاں دیں، واقعاً اتنی مصیبتیں کسی نبی نے پر پڑی، نہ کسی انسان پر پڑی۔ ایسی قربانیاں نہ کسی نبی نے دی، ایسی قربانیاں نہ کسی انسان نے دی۔ یہ دنیا کا منفرد اور واحد واقعہ ایسا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے ہر طرح کی مصیبت برداشت کی اور ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ بھوک پیاس تو درکنار کہ کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے تھے، پیاسے تھے۔ اس سے کہیں بڑی مصیبت حسین ابن علی کے لیے یہ تھی کہ اپنے جوان بیٹے کو کربلا کے میدان میں روز عاشور بھیج رہے ہیں، اور بیٹا جا کے میدان کربلا میں شہید ہو رہا ہے۔ باپ سرہانے بیٹھے، اور ایسے عالم میں بیٹے کا دل باہر آ جائے اور روح جسم عنصری سے پرواز کر جائے، حسین ابن علی پر کیا گزری ہوگی؟ یہ حسین ابن علی
طرح کی قربانیاں دیتے رہے. کبھی بیٹے کی قربانی روز عاشور پیش کی, کبھی بھتیجے کی قربانی روز عاشور پیش کی, کبھی بھائی کی قربانی روز عاشور پیش کی. ایسی ایسی قربانیاں پیش کی کہ دنیا محو حیرت ہے. حد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 مہینے کے بیٹے کو قربان کیا. یہ قربانی واقعا سب سے عجیب و غریب قربانی تھی, جس کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی فتح اور کامیابی کے لیے صرف کربلا کے میدان میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قربانی کافی تھی, دوسری قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے ساری قربانیاں پیش کی. چونکہ یہ واقعہ جو کربلا کے میدان میں ہوا, نہ 61 ہجری سے پہلے یہ واقعہ ہوا اور نہ قیامت تک ایسا واقعہ ہوگا, لہذا اس کی یاد بھی آج اسی طریقے سے منائی جا رہی ہے. حالات چاہے جتنے پرآشوب ہوں, ماحول چاہے جتنا خراب ہو, انسان چاہے جتنا پریشان ہو, لیکن جہاں ایام عزا آیا, حسین ابن علی کی فرش عزا بچ جاتی ہے, ان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے, ان کی یاد منانے کا لوگ سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی. لیکن یہ دن ایسا تھا, اور یہی دن اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھا, دین کو زندہ کرنے کا تھا, قرآن کو زندہ کرنے کا تھا, انسانیت کو زندہ کرنے کا تھا, امت پیغمبر کو زندہ کرنے کا تھا. لہذا بنو امیہ نے ساری کوششیں اس بات پر کی کہ کسی بھی طریقے سے اس دن کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے تاکہ دین اور اسلام زندہ نہ رہنے پائے. لہذا طرح طرح کی باتیں روز عاشور کے متعلق بیان کرنا شروع کی. یہ دن غم کا نہیں ہے, یہ دن حزن کا نہیں ہے, یہ دن مصیبت کا نہیں ہے, بلکہ یہ دن عید کا دن ہے, یہ دن خوشی کا دن ہے. لہذا دیکھیں آج بہت سے بنی امیہ کے جو ماننے والے ہیں, روز عاشورہ نئے لباس پہنتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, شادیانے بجاتے ہیں, ڈھول تاشے بجاتے ہیں, اس لیے کہ ان کو لیے کہا گیا یہ دن خوشی کا دن ہے, تمہارے لیے عید کا دن ہے, تم خوشی مناؤ. مسلمانوں کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں, نماز رسول شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, ہم خوشی منائیں. کس نے قتل کیا بحث یہ نہیں ہے, بحث یہ ہے کہ قتل کیا گیا کہ نہیں. اپنا کوئی قتل کرے یا پرایا کوئی قتل کرے, کوئی بھی قتل کرے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ سے آنسو نہ بہیں, جس کا دل مغموم نہ ہو, جو نہ گریہ کرے, جو نہ روئے, کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا. یہ سازش کی اسلام زندہ نہ رہنے پائے, دین زندہ نہ رہنے پائے, اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے. لہذا بنی امیہ نے اسے بابرکت دن قرار دیا, اسے عید کا دن قرار دیا. کہا اس دن خرید و فروخت کرو, مال و دولت جمع کرنے کی کوشش کرو, اس لیے دن باعث برکت ہے. اچھے لباس پہنو, اچھے پکوان کرو. کہا یہ دن اس لیے عید کا دن ہے. باقاعدہ حدیثیں گڑھی گئیں اور حدیثیں گڑھ کے لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں تاکہ دنیا والے اس دن کو عید کا دن سمجھیں. حدیثیں گڑھی گئی ہیں اور کہتے ہیں کہ روز عاشورہ وہ دن ہے کہ جب حضرت آدم کی توبہ قبول کی گئی. حضرت آدم کی توبہ کب قبول کی گئی؟ حضرت آدم کی توبہ محرم میں نہیں, اللہ نے ذی الحجہ میں قبول کی ہے. یونس
روز عاشور شکم ماہی سے باہر آئے. کس نے کہا روز عاشور شکم ماہی سے باہر آئے؟ حضرت یونس علیہ السلام جو شکم ماہی سے باہر آئے ہیں وہ ذیقات کے مہینے میں باہر آئے ہیں. دشمنوں نے یہ بھی کہا کہ روز عاشور وہ دن ہے کہ کشتی نوح کوہ جودی پہ جا کے روز عاشور ٹھہری ہے. روز عاشور کس تاریخ میں پڑھا؟ کون سی معتبر ایسی روایت ہے؟ یہ کس کی حدیث ہے؟ کشتی نوح جو کوہ جودی پہ جا کے ٹھہری ہے وہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی. یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کے چلے ہیں اور دریائے نیل میں عصا مارا راستہ بنا، وہ دن عاشور کا دن تھا. وہ دن عاشور کا دن نہیں تھا، وہ مہینہ محرم کا نہیں تھا. جس دن فرعون کو غرق کیا ہے، بنی اسرائیل کو نجات دلائی ہے، دریائے نیل میں راستہ بنایا ہے، وہ دن وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. لیکن جو غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، جہالت کی زندگی جی رہے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کشتی نوح کب کہاں جا کے ٹھہری، توبہ آدم کب قبول ہوئی، جناب یونس کب شکم ماہی سے باہر آئے، دریائے نیل میں کب راستہ بنا. ان بنی امیہ کی سازشوں کا شکار ہو کے انہوں نے روز عاشور کو عید کا دن قرار دیا اور اپنے لیے باعث برکت قرار دیا. لیکن جو لوگ حقیقت سے آگاہ تھے اس دن کو غم کا دن سمجھا ہے، اس دن کو مصیبت کا دن سمجھا ہے. اور یہ دن ایسا دن ہے کہ اس دن کے لیے کہا گیا ہے کہ اپنے گریبان کو چاک کر دو، اپنی آستینوں کو الٹ لو، اپنے بالوں کو بکھیر لو، محزون اور مغموم چہرہ بناؤ، بغیر نیت کے فاقہ رکھو، ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کرو، ایک دوسرے سے مسکرا کے نہ ملو. اس لیے کہ یہ مصیبت کا دن ہے، ایسی مصیبت کا دن کہ ایسی مصیبت کا دن دنیا میں کبھی آیا ہی نہیں اور نہ آئے گا. اس دن گھروں میں اپنے کھانے پینے کا کوئی سامان جمع نہ کرو، خرید و فروخت نہ کرو، ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے. روز عاشور ایک ایسا دن ہے، باقی اور دنوں میں نہیں منع کیا گیا کسی چیز کے لیے، لیکن اس دن منع کیا گیا ہے کہ ایسی مصیبت کا وقت اور ایسا دن ہے کہ واقعاً اس طرح کا دن کبھی آیا ہی نہیں. لہذا ایسے پریشان حال نہ ہو، معلوم ہو کہ ہاں مصیبت میں گرفتار ہو، گریہ کرو، رو. اور ایسا نہیں جیسے کوئی اپنے عزیز پر روتا ہے، جیسے کوئی اپنے جوان بیٹے پہ گریہ کرتا ہے، اس طریقے سے رو، اس طریقے سے تڑپو. اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو. ائمہ اطہار علیہ السلام جب یہ دن آتا تھا بس گریہ کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے. گریہ کرنا، رونا. روز عاشور کے یہ اعمال میں ہے کہ انسان اس طرح سے عمل انجام دے، محزون و مغموم حالت میں انسان ایک دوسرے کو نظر آئے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عبداللہ حاضر ہوئے، دیکھا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، غمگین نظر آ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. عبداللہ نے کہا مولا یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں؟ یہی تاریخ تھی جب میرے جد امجد کو شہید کیا گیا. آپ نے فرمایا اس دن انسان کو محزون اور مغموم ہونا چاہیے، بغیر نیت کے انسان کو فاقہ عصر عاشور تک رکھنا چاہیے. اس لیے عصر عاشور تک جنگ چلی ہے، میرے جد امجد کو اس وقت شہید کیا گیا ہے. لہذا جہاں اور تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں یہ بھی ذکر کیا گیا
کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ 4 رکعت نماز پڑھیں. کئی طریقے بتائے گئے ہیں، کئی روایتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن عموماً جو اعمال کیے جاتے ہیں اور جو طریقہ اپنایا گیا وہ یہ کہ 4 رکعت نماز پڑھیں. پہلی رکعت میں یہ نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے. پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد قل هو اللہ احد، تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ احزاب، چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ منافقون. لیکن اگر یہ سورہ احزاب اور سورہ منافقون نہ یاد ہو تو جو سورہ انسان پڑھ سکتا ہو اس سورے کو پڑھے. اس کے بعد یہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعزاء اور اصحاب کے جو قاتل ہیں ان کے اوپر لعنت بھیجے 1000 مرتبہ. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ. اور اس کے بعد جو ایک سب سے اہم عمل ہے جس کو کرتے وقت دل دہل جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، نہ پیر آگے بڑھتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ عمل وہ ہے اس عمل کی یاد میں یہ عمل انجام دیا جاتا ہے روز عاشور کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے خیمے کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پڑتی. یہ آگے بڑھیں تو کیسے بڑھیں؟ اس لیے کہ جب علی اصغر کو خیمے سے لائے تھے تو یہ وعدہ کر کے لائے تھے، بیٹا علی اصغر کو ہم لے کے جا رہے ہیں، پانی پلا کے لائیں گے، ماں سے وعدہ کیا تھا. رباب نے علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا تھا، میرا بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دشمن اس کو پانی پلا دیں گے. امام لے کے آئے تاکہ بچے کو پانی پلائیں، لیکن جب امام حسین علیہ السلام لے کے آئے دشمنوں کے سامنے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے لیے آپ کا سوال کیا، پانی کا سوال کیا، لیکن دشمنوں نے دینے سے انکار کیا. امام حسین علیہ السلام نے سوچا ایسے نہیں، بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا اور ایک مرتبہ علی اصغر سے کہتے ہیں بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت کو تمام کرو. علی اصغر علیہ السلام نے اپنی سوکھی ہوئی زبان کو پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا. اشقیہ میں تلا تم مچ گیا، آواز آتی ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا نے 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، علی اصغر علیہ السلام کی طرف رہا کیا. بچے کے گلے پہ تیر پڑا، باپ کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا. امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور آغوش میں لینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جس طریقے سے سب کی لاشیں لے کے گئے ویسے علی اصغر علیہ السلام کی لاش لے کے جانا چاہتے ہیں، مگر لاش لے کے جائیں تو کیسے جائیں؟ اس لیے ماں سے کہا تھا پانی پلا کے لاؤں گا، لیکن بچہ شہید ہو گیا ہے، کیا کروں گا؟ یہی وجہ تھی حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. 1 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ حسین آگے پیچھے ہوئے. مولا یہ بار بار آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا علی اصغر علیہ السلام کا جنازہ اتنا وزنی ہے کہ آپ اٹھا نہیں پا رہے ہیں یا آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں؟ کا جنازہ اتنا وزنی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ رباب کو میں کیا جواب دوں گا جب رباب سوال کرے گی کیا میرے بچے کو پانی پلا لائے تو میں رباب کو کیا جواب دوں گا؟ اسی وجہ سے کبھی آگے بڑھتا ہوں کبھی پیچھے ہٹتا ہوں. اور یہی عمل روز عاشور کیا جاتا ہے. 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ.
یہ عمل وہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں انجام دیا، اور ہم اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اس عمل کو انجام دینے کے بعد یہ مطالبہ کیا گیا جہاں ہیں بس وہیں اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد دعا پڑھیں، اللہم عذب الفجرہ الذین شاقوا رسولک وحاربوا اولیاءک وعبدوا غیرک واستحلوا محارمک والعن القادة والأتباع ومن كان منهم فخب وأوزع ماءهم أو رضي بفعلهم لعنا كثيرا اللهم وعجل فرج أهل محمد واجعل صلواتك عليه وعليهم واستنقذهم من أيدي المنافقين المضلين والكفرة الجاحدين وافتح لهم فتحا يسيرا وأتح لهم روحا وفرجا قريبا واجعل لهم من لدنك على عدوك وعدوهم سلطانا نصيرا۔ اس کے بعد اعمال میں یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں آسمان کی طرف، اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا پڑھیں، اللہم ان کثیرا من الامت ناصبت المستحفظین من الائمت وکفرت بالکلمہ وعکفت علی القادة الظلمہ وحجرت الكتاب والسنہ وعدلت عن الحبلین الذین امرت بطاعتہما والتمسک بہما فأماتت الحق وحادت عن القصد وملأت الأحزاب وحرفت الكتاب وكفرت بالحق لما جاءها وتمسكت بالباطل لما اعترضها وسيعت حقك وأضلت خلقك وقتلك أولاد نبيك وخيرة عبادك وحملة علمك وورثة حكمتك ووحيك اللهم فزلزل أقدام أعدائك وأعداء رسولك وأهل بيت رسولك اللهم وأخرب ديارهم وافلل سلاحهم وخالف بين كلمتهم وفت في أعزادهم وأوهن كيدهم واضربهم بسيفك القاته وارمهم بحجرك الدامغ وتمهم بالبلاء طما وقمهم بالعذاب قما وعذبهم عذابا نكرا وخذهم بالسنين والمصلات التي أهلكت بها أعداءك إنك ذو نقمة من المجرمين اللهم إنا سنتك زائعة وأحكامك معتلة وعترة نبيك في الأرض مهامية هائمة اللهم فعن الحق وأهله وأقمح الباطل وأهله ومن علينا بالنجاة واهدنا إلى الإيمان وعجل فرجنا وانزمه بفرج أوليائك واجعلهم لنا أدة واجعلنا لهم وفدا اللهم وأهلك من جعل يوم قتل ابن نبيك وخيرتك عيدا واستهل به فرجا ومرحا وخذ آخرهم كما أخذت أولهم وزاعف اللهم العذاب والتنكيل على ظالمي أهل بيت نبيك وأهلك أشياءهم وقادتهم وأبر حماتهم فجماعتهم اللهم وضاعف صلواتك ورحمتك وبركاتك على إترة نبيك العترة الزائعة الخائفة المستظلة بقية من الشجرة الطيبة الزاكية المباركة وعلى اللهم كلمتهم وأفلج حجتهم واكشف البلاء واللواء والحنادس الأباطيل والعمى عنهم وثبت قلوب شيعتهم وحزبك على طاعتك وولايتهم ونصرتهم وموالاتهم وعينهم وامنحهم الصبر على الأذى فيك واجعلهم أياما مشهودة وأوقاتا محمودا مسعودا توشك فيها فرجهم وتوجب فيها تمكينهم ونصرهم كما زمنت لأوليائك في كتابك المنزل فإنك قلت وقولك الحق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا
اللهم فاكشف غمهم يا من لا يملك كشف الضر إلا هو يا واحد يا أحد يا حي يا قيوم وأنا يا إلهي عبدك الخائف منك والراجع إليك السائل لك المقبل عليك اللاجئ إلى فنائك العالم بأنه لا ملجأ منكم إلا إليك اللهم فتقبل دعائي واسمع يا إلهي علانيتي ونجواي واجعلني ممن رضيت عملهم وقبلت نسكه ونجيته برحمتك إنك أنت العزيز الكريم اللهم وصل على أولا وآخرا على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد بأكمل وأفضل ما صليت وباركت وترحمت على أنبيائك ورسلك وملائكتك وحملة عرشك بلا إله إلا أنت اللهم لا تفرق بيني وبين محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم واجعلني يا مولاي من شيعة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم الطاهرة المنتجبة وهب لي التمسك بحبلهم والرضا بسبيلهم والأخذ بطريقتهم إنك جواد كريم. یہ دعا پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں اور اپنا رخسار زمین پہ رکھیں اور پڑھیں یا من یحکم ما یشاء ویفعل ما یرید انت حکمت فلک الحمد محمودا مشکورا فعجل یا مولاي فرجهم وفرجنا بهم فإنك زمنت اعزازهم بعد الذلة وتكسيرهم بعد القلة وإظهارهم بعد الخمول يا أصدق الصادقين ويا أرحم الراحمين فأسألك يا إلهي وسيدي متضرعا إليك بجودك وكرمك بسط أملي والتجاوز عني وقبول قليل أملي وكثيرة والزيادة في أيامي وتبليغي ذلك المشهد وأن تجعلني ممن يدعى فيجيب إلى طاعتهم وموالاتهم ونصرهم وتريني ذلك قريبا سريعا في عافية إنك على كل شيء قدير. پھر آسمان کی طرف اپنے سر کو بلند کریں اور کہے اعوذ بک ان اکون من الذین لا یرجون ایامک فاعذنی یا الہی برحمتک من ذالک. یہ اعمال روز عاشورہ ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ روز عاشورہ اس اعمال کو انجام دے. اس کے بعد زیارت وارثہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، دعائے القمہ ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اگر اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور دشمنوں کے اوپر جتنا ہو سکے لعنت کریں، اس لیے کہ جو کچھ کربلا میں ہوا واقعا دشمن قابل لعنت ہے، اور کیوں نہ قابل لعنت ہوں. اس لیے کربلا کے میدان میں ایسے کو شہید کیا، ایسے کو قتل کیا جسے رسول اللہ اپنے دوش پہ سوار کیا کرتے تھے، ایسے کو شہید کیا جسے رسول اللہ اپنے پشت پہ سوار کرتے تھے، کبھی اپنے دوش پہ سوار کرتے تھے اور دشمنوں سے اور سب سے یہی کہتے تھے فَعَرَفُوهُ هَذَا الْحُسَيْنِ، پہچان لو یہ حسین ہے. حسین کے گلے کا بوسہ دیتے تھے، حسین کا پیار کرتے تھے، حسین کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے. لیکن عزیزو، یہی وہ حسین ہے کہ جسے رسول اتنا پیار کیا کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. کربلا کے میدان میں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کس بنا پہ قتل کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے کسی دین کو بدل دیا؟ میں نے اسلام کو بدل دیا؟ میں نے قرآن کو بدل دیا؟ کس چیز کی وجہ سے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ آواز آتی ہے بغضاً لأبیک، حسین میں تمہیں تمہارے باپ کے بغض میں قتل کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جنہوں نے دین کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، اس کے بغض میں قتل کیا جا رہا ہے، اس کے بغض میں شہید کیا جا رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ حسین دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے تلواریں ماری جا رہی ہیں، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی گرز مار رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہ تھا جھولیوں میں پتھر بھر کے مارتا ہے. حسین گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ آئے. ادھر زمین پہ آنا تھے کہ شمر کند خنجر لے کے آگے بڑھتا ہے،
ہے، حسین کے سینے پہ سوار ہوا، حسین کے سینے پہ سوار ہوا۔ حسین کربلا کے میدان میں کوئی حسین کو بچانے والا نہیں۔ ایک بہن دکھیاری بہن زینب در خیمہ پہ کھڑی ہوئی آواز دے رہی ہے، اے پسر سعد، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ شمر کا کند خنجر چلا، حسین کا سر تن سے جدا ہوا، سیاندیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نہسوں بلند ہوا۔ سید سجاد گھبرا گئے، پھپھی اماں یہ کیا ہو رہا ہے، ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا، باپ کا سر نو کے نہزے پہ بلند ہے۔ آواز دی، السلام علیک یا ابو عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ علی اکبر ہو کہاں، علی اکبر ہو کہاں، علی اکبر ہو کہاں، علی اکبر ہو کہاں۔ او ماں تڑپتی ہے نظر آؤ، خدا را دل بر، کم سے کم دور سے بابا کو صدا دو اکبر، کہیں ایسا تو نہیں سینے میں اتری ہے سنا، علی اکبر ہو کہاں، علی اکبر ہو کہاں۔ وہ بے بسی پر میری کہتے ہیں یہ ہنس کر آدا، کیا یوں ہی روتے رہو گے ہمیں فرزند میں شاہ، بھیج دو رن میں بچا ہو جو کوئی اور جوان، علی اکبر ہو کہاں، علی اکبر ہو کہاں۔ او ہر ضعیفی میں اصاباب کا ہوتا ہے پسر، او کچھ سجائی نہیں دیتا ہے میرے نور نظر، میری نظروں میں ہوا جاتا ہے تاریک جہاں، علی اکبر ہو کہاں، علی اکبر ہو کہاں۔ او کیوں نظر آتے نہیں بن میں، بتاؤ بیٹا، جشن آدا کا ہے کیوں بن میں، بتاؤ بیٹا، کہیں ایسا تو نہیں سینے میں اتری ہے سنا، علی اکبر ہو کہاں، علی اکبر ہو کہاں، علی اکبر ہو کہاں۔ او ماں تڑپتی ہے نظر آؤ، خدا را دل بر، کم سے کم دور سے بابا کو صدا دو اکبر، کہیں ایسا تو نہیں سینے میں اتری ہے سنا، علی اکبر ہو کہاں، علی اکبر ہو کہاں۔ او کیا جہنم کی بھلا آگ انہیں دے گی ہوا، جن کی ہر وقت محافظ رہے زہرا کی دعا،
رونے والوں کے لیے خلد میں متوجہ زیارت. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلا جدک وابیک، السلام علیک وعلا امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا اسیر الاعداء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس، السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضباب فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجاب، السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفداء یا مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد.